ریئل الیکٹرک چینل میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی ہماری ویڈیو SMP کے شروع میں ان 3 ڈیوائسز کے بارے میں ہے، جن میں سے 2 ڈیوائسز SMP کے سیریز میں لگے ہوتے ہیں اور ایک پیرلل میں لگی ہوتی ہے۔ یہ تینوں پروٹیکٹیو ڈیوائسز ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو پیس ہوتا ہے، جس کو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ SMP میں کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ فیوز اڑ جاتا ہے اور مزید آگ وغیرہ لگنے سے پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہ 2 ڈیوائسز جو لگے ہوتے ہیں، آج کی ہماری ویڈیو ان 2 ڈیوائسز کے بارے میں ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی پہچان کس طرح کرنے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ دونوں ڈیوائسز کیپیسٹر کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن ان پر لکھی ہوئی اس نمبر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ڈیوائس ہے۔ ان میں سے ایک ڈیوائسز NTC یعنی نیگیٹو ٹیمپریچر کوفیشنٹ والا رجسٹر ہے، اور ایک MOV بھی کہتے ہیں اور VDR بھی کہتے ہیں۔ VDR کا مطلب ہوتا ہے وولٹیج ڈیپینڈنٹ رجسٹر، اور MOV میٹل آکسائڈ رجسٹر۔ دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ یہاں نیچے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پر لکھا ہوا ہے MOV۔ یہ ان پٹ سپلائی یعنی AC سپلائی کے پیرلل میں لگی ہوتی ہے۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر پیرلل میں لگایا گیا ہے۔ اس کو وولٹیج ڈیپینڈنٹ رجسٹر اس لیے کہتے ہیں کہ وولٹیج جب ایک خاص ویلیو سے بڑھتی ہے تو اس کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے، اور اس ویلیو سے کم وولٹیج پر یہ مکمل اوپن سرکٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ اصل میں ایک زینر ڈائیوڈ کی طرح کام کرتا ہے، ایک بائی ڈائریکشنل، یعنی اگر 2 زینر ڈائیوڈ کو آپس میں ہم اس طرح کنیکٹ کر دیں تو یہ ایک سمپل VDR یا MOV بن گیا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، زینر ڈائیوڈ میں انرجی ایبزارب کرنے کی خصوصیت بہت کم ہوتی ہے۔ VDR کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ کم وقت میں انتہائی زیادہ انرجی کو یہ ایبزارب کرتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو 561K لکھا ہوا ہے۔ اس 561K کا مطلب ہوتا ہے 56 × 10⁻⁻⁴ یعنی 560۔ اس 560 کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ان پٹ وولٹیج یعنی ان 2 ان پٹس پر وولٹیج 560 وولٹ سے بڑھتی ہے تو ان پٹ کا جو سارا کرنٹ ہے اس کی ریزسٹنس لو ہو جاتی ہے اور سارا کرنٹ اس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور یہاں پر 560 وولٹ سے زیادہ وولٹیج اس SMP کو نہیں ملتا۔ اگر ان پٹ وولٹیج تھوڑے لمحے کے لیے ہو تو یہ اسے برداشت کر لیتا ہے اور پھر نارمل حالت میں آ جاتا ہے، یعنی یہ اس ان پٹ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے۔ اور یہ کتنے انرجی کو ایبزارب کرتا ہے تو یہ اس کی ڈیٹا شیٹ میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ اس کے سائز کے لحاظ سے بھی ہو۔ اگر اس کا سائز بڑا ہوگا تو یہ زیادہ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے، اگر کم ہوگا تو کم انرجی کو۔ زیادہ تر اس میں انرجی ایبزارب کرنے کی صلاحیت 1 جول سے 10 جول تک ہوتی ہے، جو کہ زیادہ تر SMP میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ان پٹ وولٹیج اس 560 وولٹ سے زیادہ ہو جائے، جس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر آسمانی بجلی، یا پیچھے کہیں پر انڈکٹیو لوڈ لگا ہوا ہے اور اس کو آن یا آف کر دیا جائے تو اس میں جو انرجی جمع ہو جاتی ہے وہ کک بیک ہوتی ہے، اور لائن کے پیرلل میں لگے ہوئے مختلف ڈیوائسز کو یہ کک بیک ملتی ہے، جس کی وولٹیج 1000، 2000، 500 کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ تو اسی وولٹیج یا لائٹننگ کے وولٹیج کو ایبزارب کرنے کے لیے یہ یہاں پر ان پٹ کے پیرلل میں لگا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم ہٹا دیں تو یہ ہائی وولٹیج کک یہاں پر لگی ہوئی جو نازک سرکٹری ہے اس کو پھر ملتی ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ انڈکٹیو ککس یا آسمانی بجلی کچھ مائکرو سیکنڈ کے لیے ہو سکتی ہے، تو اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ یہ ہائی انرجی کو ایبزارب کرے اور کک بیک ختم ہونے کے بعد سرکٹ نارمل حالت میں آ جائے۔ اگر ان پٹ وولٹیج مسلسل بڑھ جائے، مثال کے طور پر پیچھے کوئی اسٹیبلائزر یا ٹرانسفارمر میں کوئی خرابی آ جائے اور ہائی ان پٹ وولٹیج فراہم کرے مسلسل، اس میں پھر 560 وولٹ سے زیادہ
جو بھی وولٹیج ہوتا ہے تو اس میں ہیوی کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتی ہے اور انرجی جذب کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے تو کچھ انرجی کو یہ ایبزرو کر لیتا ہے، لیکن مسلسل ہائی وولٹیج ملنے کی وجہ سے یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے شارٹ سرکٹ ہونے سے یہ فیوز اڑ جاتا ہے، یہاں پر سیریز میں لگا ہوا یہ فیوز اڑ جاتا ہے، تو آگے لگا ہوا سارا سرکٹ نقصان سے بچ جاتا ہے اور صرف یہ دو ڈیوائسز ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈیوائس کچھ مائکرو سیکنڈ کے لیے 10 20 100 1000 ایمپیئر تک اسپائک کو جذب کر لیتا ہے، لیکن مسلسل اگر اس کو یہ اسپائک کم وقت کے لیے ملتے رہیں تو یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ تو شارٹ سرکٹ ہونے کی صورت میں بھی یہ سرکٹ کو بچا لیتا ہے۔ اچھا، اس پر جو نمبر لکھا ہوا ہے تو اس نمبر کے حساب سے ڈیٹا شیٹ میں اس کی ساری ویلیوز درج ہوتی ہیں۔ جو وولٹیج ہے میکسیمم وولٹیج وہ تو ہم ویسے اس نمبر سے معلوم کر سکتے ہیں، یہاں پر مختلف ڈیوائسز پر مختلف ویلیو درج ہوتی ہیں۔ اس ڈیوائس پر لکھا ہے 511، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 510 وولٹ کا ہے۔ اسی طرح اس ڈیوائسز پر 471 کے لکھا ہوا ہے، تو 47 × 10⁻⁻1 سے 470 وولٹ بنتا ہے، یعنی یہ 470 وولٹ کا ہے۔ ہر ایک ڈیوائس کی میکسیمم وولٹیج ریٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے شروع میں یعنی پیریلل میں یہ ڈیوائسز لگانے کے لیے یہ وولٹیج معلوم ہونا لازمی ہوتا ہے، یعنی سرکٹ کی میکسیمم وولٹیج ریٹنگ سے اس کی وولٹیج معمولی کم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر زیادہ تر SMPS جو ہو وہ زیادہ تر 450 یا 400 وولٹ تک ان پٹ وولٹیج برداشت کر سکتی ہے۔ 471 نمبر والا جو MOV یا VDR ہے یہ زیادہ تر SMPS میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وولٹیج ریٹنگ 470 وولٹ ہے، یعنی 470 وولٹ سے اگر ان پٹ وولٹیج بڑھ جائے تو اس کی ریزسٹنس پھر کم ہو جاتی ہے۔ یہ کیپیسٹر کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن غور سے دیکھنے سے اس کی ایک طرف یہ جو وائر نکلی ہوئی ہوتی ہے یہ اندر سے تھوڑا نکلا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ یہ VDR ہے۔ یہ تو ہو گیا اوور وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس۔ اب NTC کی بات کرتے ہیں، جو کہ تمام SMPS کے سیریز میں شروع میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ NTC کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو ٹیمپریچر کوفیشنٹ۔ نیگیٹو ٹیمپریچر کوفیشنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اس ڈیوائس کی ٹیمپریچر بڑھتی ہے تو اس کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے۔ یہ سٹارٹنگ کرنٹ کو لمٹ میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر ایک SMPS کے شروع میں ایک فلٹر کیپیسٹر اور ایک ریکٹیفائر لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کے فلٹر کیپیسٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ برج ریکٹیفائر ہے۔ سٹارٹنگ میں اس فلٹر کیپیسٹر کی وولٹیج 0 ہوتی ہے، جیسے ہی اس کو سپلائی ملتی ہے تو ان پٹ وولٹیج ہائی ہونے کی صورت میں اگر یہ ریزسٹر سیریز میں نہیں لگا ہوا ہو تو 0 ریزسٹنس ہونے کی صورت میں انتہائی ہیوی کرنٹ اس کیپیسٹر کو چارج کرنے کے لیے گزرتی ہے۔ یہ ہیوی کرنٹ اس کیپیسٹر کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور سب سے زیادہ خطرہ اس ریکٹیفائر کے شارٹ سرکٹ ہونے کا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کو اس ہائی کرنٹ پل سے بچانے کے لیے سیریز ایک ریزسٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر عام ریزسٹر اس کے سیریز میں لگا دیا جائے تو وہ سٹارٹنگ کرنٹ کو تو لمٹ میں رکھے گا، لیکن SMPS کے آؤٹ پٹ پر لوڈ بڑھنے سے اس میں کرنٹ پھر گزرتی ہے اور I²R کے لحاظ سے اس میں ڈراپ ہوتا ہے اور اس کی ٹیمپریچر پھر بڑھتی ہے اور اس کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کی جگہ پر ایک NTC یعنی نیگیٹو ٹیمپریچر کوفیشنٹ والا رجسٹر لگا دیا جاتا ہے۔ NTC کے دو پہلے ہیں، ایک تو یہ سٹارٹنگ میں جب اس کی ٹیمپریچر عام ٹیمپریچر کے برابر ہوتی ہے یعنی لو ہوتی ہے تو اسی حالت میں اس کی ریزسٹنس ہائی ہوتی ہے۔ جیسے ہی SMPS کو سپلائی ملتی ہے تو اس ہائی ریزسٹنس کی وجہ سے سٹارٹنگ کرنٹ لمٹ میں ہو جاتی ہے اور یہ کیپیسٹر چارج ہونے لگتا ہے۔
یعنی لمیٹنگ کرنٹ میں یہ چارج ہونے لگتا ہے، اور اس کرنٹ کے ساتھ ساتھ اس رجسٹر کی ٹیمپریچر بڑھتی ہے I²R کے لحاظ سے، لیکن تب تک یہ فلٹر کیپیسٹر فل چارج ہو چکا ہوتا ہے اور کرنٹ نارمل حالت میں آ جاتی ہے۔ اب اگر اس امپیڈنس کے آؤٹ پٹ پر لوڈ ڈالا جائے تو ان پٹ پر گزرنے والے کرنٹ کی وجہ سے اس میں I²R کے لحاظ سے ٹیمپریچر اس کی بڑھتی ہے۔ ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے اس کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے۔ اگر کرنٹ مزید بڑھا دیا جائے تو اس کی ریزسٹنس مزید کم ہو جاتی ہے۔ تو تمام حالتوں میں اس میں جو واٹیج ہوتا ہے، یعنی اس میں جو انرجی ضائع ہوتی ہے وہ تقریباً کانسٹنٹ ہوتی ہے، یعنی آؤٹ پٹ لوڈ بڑھنے اور کم ہونے سے اس رجسٹر کی ٹیمپریچر میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ٹیمپریچر بڑھنے سے اس کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور ریزسٹنس کے کم ہونے سے I²R جو واٹیج ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے۔ چھوٹے ایمپیڈنس میں مثال کے طور پر LED ڈرائیونگ سرکٹ میں ایک عام رجسٹر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پٹ سپلائی کے سیریز میں لگا دیا گیا ہے۔ یہ ایک عام رجسٹر ہے۔ ان دونوں رجسٹر کی واٹیج کو کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، یعنی ان میں بہت کم انرجی ضائع ہوتی ہے اور ان کی ٹیمپریچر نہیں بڑھتی۔ لیکن جو بڑے ایمپیڈنس ہوتے ہیں تو ان کی لوڈ کرنٹ ہائی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے شروع میں رجسٹر کی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس میں NTC کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے ان تینوں ڈیوائسز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔